محمد علی جناح نے بھارت کو آزادی دلائی بیان پر بھارت میں ہلچل بھارت کی سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی جانب سے بھارتی کی آزادی میں گاندھی نہرو اور پٹیل کے ساتھ ساتھ بانا پاکستان محمد علی جناح کا نام لینے پر سیاسی بحث زور و شور سے جاری ہے۔ ایک طرف جہاں اس بیان پر اکھلیش یادو کی مذمت کی جا رہی ہے تو وہیں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے ایک بڑے رہنما ششادری چاری کا کہنا ہے کہ اگر محمد علی جناح کو ملک کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہوتا تو ملک تقسیم نہ ہوتا۔ ششادری چاری بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی قومی مجلس عاملہ کے رکن اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے انگریزی ترجمان آرگنائزر کے سابق مدیر ہیں۔ انہوں نے جے پور میں RSS رہنما ویر ساورکر کی کتاب کی تقریب رونمائی کے موقع پر کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے رہنماؤں نے محمد علی جناح کو وزیر اعظم بنانے پر غور نہیں کیا۔ ان کے بقول اگر ایسا کر لیا گیا ہوتا تو کم از کم ملک تقسیم نہ ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر 15 اگست 1947 کو اب جناح کو وزیر اعظم بنا دیتے تو ہم بھگوان سے دعا کرتے کہ وہ بہت دن زندہ رہیں، لیکن وہ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ گوروں کو پتہ تھا کہ وہ 1 سال بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ وہ TB کے مریض تھے اور بستر مرگ پر تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم تقسیم کے لیے راضی نہ ہوتے اور آزادی کے لیے مزید 10 برس جنگ لڑنے کا انتخاب کرتے تو ملک کا نقشہ دوسرا ہوتا، ممکن ہے تب پاکستان نہ بنتا۔ دوسری جانب اکھلیش یادو نے 29 اکتوبر کو کانگریس رہنما سردار پٹیل کے 146 پیدائش پر اتر پردیش کے علاقے ہردوئی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سردار پٹیل، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور جناح نے ایک ہی ادارے میں تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بنے۔ انہوں نے ہمیں آزادی دلائی اور کسی بھی لڑائی میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے اس بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ بی جے پی نے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مراد آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بیان کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ نے جناح کا موازنہ سردار پٹیل سے کیا۔ یہ طالبانی ذہنیت ہے جو تقسیم میں یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکھلیش یادو نے یہ بیان ایک خاص ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے اکھلیش سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بیان پر معافی مانگے۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو محمد علی جناح کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سماجوادی پارٹی نہیں بلکہ نمازوادی پارٹی ہے۔ اکھلیش کو ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ نے سوال کیا کہ اکھلیش یادو سردار پٹیل کے پیدائش پر جناح کی تعریف کیوں کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے رکن راجیہ سبھا اور ریاست کے سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس برج لال نے کہا کہ اکھلیش یادو کو تاریخ پڑھنی چاہیے، جناح نے ہندوؤں کو نقصان پہنچایا اور ملک کو تقسیم کروایا۔ انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد سے رکن لوک سبھا اسد الدین اویسی نے بھی اکھلیش یادو کے بیان کی مذمت کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اگر اکھلیش یادو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے بیانات دے کر عوام کے ایک طبقے کو خوش کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہے اور میرا خیال ہے کہ انہیں اپنا مشیر بدل دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اکھلیش یادو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محمد علی جناح سے بھارتی مسلمانوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 2 قومی نظریے کو مسترد کیا اور بھارت کو اپنا ملک مانا۔ بہوجن سماج پارٹی BSP کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے بھی اکھلیش کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اکھلیش کا بیان اور اس پر بی جے پی کا رد عمل ایک حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ وہ اسمبلی انتخابات کو متاثر کر سکیں۔ ان کے مطابق سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کی سیاست ایک دوسرے کی معاون ہے۔ چونکہ دونوں کی سوچ ذات برادری اور فرقہ واریت پر مبنی ہے، لہٰذا دونوں اپنے وجود کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کی حکومت میں بی جے پی مضبوط ہوتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کی جانب سے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ کسی بھی لیڈر نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ان مذمتی بیانات پر اکھلیش یادو کی جانب سے بھی کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔